پہ کسی دنیا دار کو نہیں مانگ دے جڑا دے کے بعد تو جتلاوے اللہ دی ذات ہوئے جڑا دے کے جتلاو دا تے پھر آنکھوں نہ ذرا دل کھول کے ذرا زبان کھول کے تو کرم اپنا عطا ہمیں اب تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود پاک نبی کائنات شہنشاہ جناب سید سرورہ حامی بکسا سید المرسلین آقا کل ختم رسول شمس الدہا قدر الدجا قابہ حسین و ادنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی بارگاہ کے اندر علیتاً عقیدتاً درود و سلام نذکر و بعد حضرات آجری عظیم الشان فقیر المثال محفل پاک بسلسلہ شادی دی تقریب دی آغاز کے اندر شکرانے دے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے کہ مولا تو تیاں تے پتر دیتے ہیں تے تیرا بڑا شکر ہے کہ تو اللہ کی خوشیاں بھی نصیب فرمایا کئی ایسے بھی ہیں جنہاں رونا بیٹے تے بیٹیاں دینا پر انہاں کی خوشیاں نصیب نہیں ہوندیاں اللہ پہلے ہی دنیا تو لے جاتا ہے تو ایک خوش نصیب ماں باپ نے اللہ دیتا باجوہ صاحب جنہاں نے اپنے صاحبزادے نے اس خوشی نے موقع دے ہوتے اللہ کے رسول کا ذکر کر کے رب تعالیٰ دی شکر گزار بندیاں جب اپنا نام لکھایا ہے جی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ سانو صبرن ایسیاں محافل دائرکار کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اچھی آپ کو آمین آمین حضرات ٹائم بڑا مختصر ہے اور میرے بعد حضرت علامہ مولانا قاری بلال شاکر صاحب نے بھی اپنی حاضری حضور دی بارگاہ چ لگوانی تو تسی بھی بڑے تسلی نال پڑھتے چھٹے والی کے آئے ہو تو کوئی گل نہیں ہونی شام تک ٹائم اپنے کو نہیں کیوں جی بے شک چپ کر گئے نہیں کوئی گل نہیں بچہ جی تارا کٹن تک کو چھڈی دیا کچھ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اس دنیا تو بعد ایک عالم آنا ہے ایک جہان آنا ہے جنہوں قیامت کیا جاتا ہے قیامت کا منظر بڑا ہولناک منظر ہو رہا ہے بڑا دل زدہ منظر ہو رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں آکھے اور وقت وہ ہو رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ قیامت کا منظر وہ منظر ہو رہا ہے کہ جنہوں ماں اپنے پتر نو بھول جائے گی ماں اپنے پتر نو بول جائے گی ماں اپنے پتر نو بول جائے گی ویر نو بھول جائے گا جیڑا پرہا نو واسطے مرن نو تیار ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی ادھر نو چھڈ جائے گا باپ اپنے پتر نو بھول جائے گا نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا بڑی سخت حالات ہوں گے کسی کی پرواہ نہیں ہوئے گی لیکن لوگوں اس میدان کے اندر ان کوئی ذات ایسی ہوئے گی جس ذات کو صرف اور صرف فکر اپنے غلامہ دی ہوئے سبحان اللہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ اور حضور اپنے غلامہ دی فکر ہوئے گی تے حضور دی ذات کو علاوہ اس میدان دے اندر کوئی بھی کام آئے گا نہیں اور پھر کامیابی آ جیسی سمجھ لیا کہ کوٹھی بن جائے کار آ جائے بھگڑا بن جائے کاروبار آلہ ہو جائے ایک کامیابی ہے جس بندے کی دکان تے گاہکاں دیاں لائناں لگیاں ہون اسیاں نے کامیاب ہے جس بندے دے کارخانے ٹھیک ٹھاک چلدے ہون اسیاں نے کامیاب ہو گئے جناب الیکشن دا دور آ جائے جدے برنر بڑے لگ جان احتجاج بڑے ہون اسیاں نے کامیاب ہے لیکن آؤ لوگوں کامیاب کون ہے جے وہ کامیاب نہیں جنہوں میں کامیاب کہا وہ کامیاب نہیں جنہوں آئیتا MP ایم ایل اے کامیاب کہے وہ کامیاب نہیں جنہوں آئیتا پیر کے
کہ کامیابیاں کدے اندر نے؟ اللہ دا قرآن سنو، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سبحان اللہ، جنہ قرآن پہ آج اچھی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی لنگر لبے گا بوتلہ بھی لبن کے اچھی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملاد دے صدقے محفل دے صدقے لنگر لب دے اسی ماننے آ تے سواستے اچھی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فرمایا کائنات دے لوگوں، دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، کامیاب بلند ہے جڑا کل قیامت دا دن رہے گا، میدان محشر رکھا ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے گا، اللہ انہوں اعلان فرما دے گا، اے بندے آجاد دلوں میں جہنم کو بچا کے جنت دا حقدار بنا چھڑے ہیں، کامیاب ہو گیا جیڑا رب دے جہنم تو بچ کے جنت ٹر گیا، جنت لب گئی، جنت مل گئی، جنت بڑی سونی ہے، جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں نعمتاں قرآن نے دسیاں نے، جنت دے اندر بڑے بڑے عالیشان محل ہون گے مومناں واسطے، لیکن میرے بھائی اس تو بڑی کامیابی کی دعا ہے کہ جنت دے اندر مومن ٹر جائے گا، لیکن سب تو بڑا کامیاب ہوئے جڑا جنت سے جائے گا تے آمینہ دے نال دا ساتھ بھی پالے گا، سبحان اللہ، جنہوں جنت بھی لب جائے تے جنت جو سونے دا ساتھ بھی مل جائے، کیوں یہ چھوٹی کامیابی اے بڑی بڑی کامیابی ہے۔ آؤ ہن میں دسنا تانوں اے مختصر ٹائم چ کہ کیڑے لوگ نے جنہاں نوں جنت چ سونے دا ساتھ لبنے، کیوں جی سننا جی کہ نہیں؟ سننا ہے نہیں، چپ کر کے بولو پھر کوئی نہیں سننا، نالا سبحان اللہ ضرور آکو، منوں داد دین واسطے نہیں ثواب دین واسطے اچھی آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھے سبحان اللہ رکھیو۔ آؤ کون لوگ نے جنہاں نوں جنت بھی لبے گی، جنت چ سونے دا ساتھ بھی لبے گا، کون لوگ نے؟ میرے اقوال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر ایک آن والا آیا، میرے نبی دا غلام چہرے دا رنگ مڈیا، پریشانیاں دے آثار نے، میرے اقوال آقا کائنات دی بارگاہ جو پہنچیا، حضور نے پوچھیا یار اج کل کی پریشان ہے گھبرایا ہے، چہرے دا رنگ مڈیا ہے، ایک کہنے لگا سونیا میں کوئی باجنوں کار بچیاں دے اندر مصروف ہونا، کاروبار کے مصروف ہونا، تواڈا دیدار کرن نوں دل کرتا ہے، سونیا محبوبہ کاروبار چھڈنا، اپنے بیوی بچے چھڈ کے تواڈا دیدار کرنا دل نوں سکون مل جاتا ہے، سونیا تیرے زیارت کرنا دل نوں سکون مل جاتا ہے۔ پر آقا سونیا محبوبہ اج ایک بات نے بڑا ڈرا دیتا ہے، حضور فرمایا کہ اے کہنے لگا ذکرت موتی سونے محبوبہ آج میں میری موت یاد آئی، میں یہ سوچیا ہے مر جانا ہے جنہوں دنیا کو گر جانا ہے، جناب میں جنت دے چھڑے گا کہ نچلے ادھر جائے گا، سونے دوسرا میں جنت دے جانا ہے تو آجے درجے بلند ہو گے، اے محبوبہ اے دل اندر بات آ گئی، جب میں جنت جو کبھی جاؤں گا تے سونے دا ساتھ نہ رکھے میں جنت کی کرنی ہے، وہ جنت کی کرنی ہے جب اندر سونیا تیرا ساتھ نہ ملے، تیرا ہمسائیگی نہ ملے، تیرا دیدار نہ ملے، کیونکہ پروانے دیوانے جڑے نے اور نبی دے دیدار کو ترس جاندے نے، تڑپ جاندے نے، اس واسطے کہنے والا کہتا ہے جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا، گونج پہ جائے جے کرنا دیدار مدینے
دل چ گونج پہ جائے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کنہاں دا غور کرنا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھر بھی بھائی تکیا جنا گھر پار مدینے والے دا کر کے آ جاندے حج کر کے آ جاندے یا مدینے رہندے پوچھو ماشاءاللہ اج اللہ دیتا صاحب بار بار اللہ بلاندا ہے جدوں جاندے نے میرا خیال انہاں دا وی تے دل نہیں لگدا تے بار بار اللہ بلاندا ہے تے جاندے نے اللہ سب نو نصیب فرمائے آمین ایک بار دیکھ لیندا ہے اودا بار بار دل ترسدا ہے جو نہیں ترسدا ہے کہ نہیں اودا دل کہندا میں سیکھا اس واسطے کہن والا کہندا ہے انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھر وی کنہاں دا جنہاں تکیا گھر پار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا آؤ نا کائنات کے تک دیدار کرنا چاہتے ہو کیویں دیدار ہوئے گا جے مصطفیٰ دیا کب جنت کے اندر ساتھ لینا چاہتے ہو آؤ نا رب دا قرآن اندر ہے جتو اے غلام ادھا نا ہے حضرت صبان کی نا ہے حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ جتو اے غلام نے آکے آقا میں پریشان جی جنت کے پر بھی گیا وادیاں سے آتا نہ یا تو جنت کی کرنا ہے جتو اے نہیں کر گیتی فرمایا جبریل جی رب کریم فرمایا جا میرے نبی کو پیغام دے دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان اللہ سونیا محبوبہ جیڑا تیری اطاعت کرے تیرے فرما برداری سے زندگی گزارے اللہ خوشی دا موقع دے سونیا تیری یاد کرے اللہ غمی دا موقع آئے تے اللہ اگر موقع اللہ دی طرفوں کوئی دکھ دا ٹائم آ جائے پھر بھی سونیا تینوں یاد کرے دکھ آئے پھر بھی تینوں یاد کرے خوشی آئے پھر بھی تینوں یاد کرے تے فرمایا پھر ہوئے گا کہ مولا جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے جنہ تے رب نے انعام کیتا ہے انعام والے کون من النبیین نبیاں دی جماعت جنہ دی جماعت نبیاں دی صدیقین دی جماعت والشہداء شہیدہ دی جماعت والصالحین نیکاں لوکاں دی جماعت اے لوگ نے جنہ رب تعالیٰ نے اے ساتھ نصیب فرمانا ہے جڑے اللہ کے رسول دیا فرما برداریاں جو زندگی گزار دے لے اللہ کے رسول دے حکم مطابق اپنی زندگیاں بسر کر لیندے لے انہاں لوکاں نوں کل قیامت دے دن اللہ نبیاں دا ساتھ عطا فرما دے گا سبحان اللہ اس واسطے خوشی آئے غمی آئے تے سونے دا ذکر کرنا چاہیے خوشی تے غمی تے وہ دا ذکر کرو جنہیں شکوے نہیں آؤ اینے لوگ ایک کو بندہ جیڑا زندگی اپنی محبوب کے نا تے گزار چھٹی انہوں قیامت نو حضور دا ساتھ ملے گا ایک کے بندہ آؤ ایک اور بندہ کیڑا ہے جنہوں حضور دا ساتھ مل رہا ہے جنہوں جنت دے اندر حضور کا دیدار ملے گا حضور کا قرآن ملے گا میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اللہ کا قرآن ہے حضور کا فرمان کی آندہ ہے فرمایا
نیکی کرو اونچی پڑھا کرو درود و سلام میرے نبی تے زیادہ پڑھو آئے ہائے آؤ میرے نبی دی بارگاہ تے ایک غلام آیا ایدہ نا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور علیہ السلام فرماتے نے سونیا میں جدوں دعا کرنا تواڈے تے درود پڑھنا پھر دعا کرنا پھر دعا کرنا جی بولو دعا کرنا پہلو درود پڑھنا پھر دعا کرنا سونیا محبوبہ اے دسو درود کی نہ بڑا دعا کی نہیں کرا میرے نبی فرمایا ما شیطا جنہ تیرا دل کرے درود پڑھنا جنی دل کرے دعا منگلا اے کہنے لگا سونیا محبوبہ میں بڑے نہیں کروں گا ایک قصہ درود پڑھا گا تیری سے دعا کرنا گا میرے نبی فرمایا میرے غلام اگر درود زیادہ پڑھ لیں گا تیرے واسطے بہتر ہوئے گا اگر دعا نہ بودا درود پڑھ لیں درود پڑھ لیں گا تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا ایک کہنے لگا سونیا ہمیں نہیں کرنا ادھا درود پڑھے گا ادھی دعا کرے گا میرے نبی فرمایا معاشی تا تیریاں مرضیاں لیکن میرا مشورہ ہے اگر درود اس کو نہیں بوتا کر لوے تیرا فائدہ ہے ایک کہنے لگا سونیا پھر نہیں کروں گا تیری سے درود پڑھا گا ایک قصہ دعا مانگا گا سبحان اللہ حضور نے فرمایا معاشی تا تیری مرضی لیکن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مننے تو میں کہاں گا درود زیادہ کرنے کا تیرے واسطے بہتر ہے وہ غلام کی آتا ہے آتا سونیا محبوبہ میرے کو آپ بن جاؤ میں رب کو کوئی چیز نہیں منگا گا میں دعا دے اندر پرانے تے سارا ٹائم درود ہی پڑھتا رہا گا سبحان اللہ سارا ٹائم پڑھتا رہا گا کہ حضور نے فرمایا اے میرے غلام میرے نبی کو کیا کیا اے لوگ نے جنہاں نو قرب نبی دا قیامت نو ملے گا حضور نے یہ فرمایا میرے غلام سن لا اگر تو دعا درود ہی پڑھتا رہے گا اور کچھ نہیں منگے گا پھر سن لا جنیاں تیریاں دنیا دیاں ضرورتاں نے درود دے صدقے اللہ بنا منگے تیریاں پوریاں کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولی بولی یار انہاں دی بھی سنن دے اچھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا درود دے صدقے تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں جنگیاں ہاں جی حدیث سن نہیں دے ہن میں ویکھنا کنو کنو حدیث دا اثر ہویا درود پڑھنا ہے میں کہاں گا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قدرت تے شاہکار محمد صلی اللہ علیہ نہیں حدیث سنائیے تو حضور دا اگر قرب چاہتے ہو کیوں جی حضور دی بات تے یقین ہے نا یقین ہے انشاءاللہ غلام کہ حضور نے کی فرمایا جڑا درود بولتا پڑے گا قیامت نو میرے نال ہوئے گا پھر صلی اللہ علیہ اسی طرح درود پڑھنا ہے قدرت تے شاہکار محمد نہیں اب گونج نہیں پئی قدرت تے شاہکار محمد صلی اللہ کی گل ہے ادھر آواز آ رہی ہے ادھر نہیں آ رہی ساری گویا پتہ لگ جائے انج تے ایک دوجے ریسا کر کے اچھی اچھی آوازاں بنیا تے مار دیو تے اج ایتھے پتہ لگ جائے کدی آواز اچھی ہے سنو قدرت دے شاہکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں دے غمخوار محمد صلی اللہ نہیں پتہ نہیں آ رہی گونج نہیں پئی دکھیاں دے غمخوار محمد دکھیاں دے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پئی سی اے کل خدائی اجڑی پئی سی اے کل خدائی سن آیا تے رونق آئی اجڑی پئی سی اے کل خدائی سن آیا تے رونق آئی کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم وڈیا جس نے پیار خزان
ویکھو حضور دا کردار پڑھ کے ویکھو اسی گل گل نال ایک دوجے نال الجھ جانے گل گل تے ایک دوجے نوں مارن نوں تیار ہو جانے اسی گل گل تے ڈانگا کر لینے گھراں وچ لڑائیاں کرنے اگر مسیتے آ جو مسیتے بھی لڑائی نہ گھر مکدیاں نہ کوئی نہیں کاری صاحب نہ مسیتاں جو مکدیاں نے پر میرے نبی دی سیرت پڑھیا کر اوے جس نے ونڈیا جس کے اپنا محبوب ونڈیا جس نے پیار خزانہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے سارا زمانہ دیکھو میرے نبی دے اخلاق نہ ہر کوئی حضور دا غلام بن گیا اور ونڈیا جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے سارا زمانہ صلی اللہ قدرت دے شاکار محمد صلی اللہ گوج بھیجے قدرت دے شاکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا اے بندہ ہے جڑا نبی تے درود زیادہ پڑھے اللہ انہوں بھی قیامت نو حضور دا قرب عطا فرمائے گا سبحان اللہ آؤ اگے چلی اور کیڑا بندہ ہے جنہوں حضور دا قرب ملنا ہے توجہ فرمانا حضور دا فرمان دوسرا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین بڑا پیارا فرمان میرے نبی دا غور کرے آجے دل و دماغہ دینا تختیاں تے منعقد کر کے لے جائے آجے حضور نے کی فرمایا من آلا جاریتین جن والا دو بیٹیاں دے دوے اور دو بیٹیاں دی پرورش کرے دو بیٹیاں کو پال لوے انہاں دی تعلیم و تربیت اچھی کرے انہاں دی دینی تعلیم کرے اچھا پڑھائے لے انہاں نے سمجھائے ادب و احترام دے انہاں نے سبق سکھا کے اچھے طرح تے شادی کر دوے اور میرے بھائیو کنا خوش نصیب ہے جنہیں تنہ دیاں دی تربیت کی تھی اور کنا خوش قسمت ہے جنہیں چوتیاں دی تربیت کی تھی ہے اللہ دی قسم میرے آقا کائنات نے بشارتاں دیتیاں نے حضور نے دون دی گل کی تھی ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے غور کرنا آج اسی یہ کم کرنے تی پیدا ہو جائے ساڑھے چہرے تے کروٹا کئی بندے میں ایک بندہ نا نہیں میں لیندہ چگلی ہو جائے گی اگلے دن ایک بندہ آندہ ہے پوتری ہوئی ہے تے دکھ بڑا ہویا پر ان کی کریے صبر کر لیا استغفر آنکھو استغفر اللہ جہالت اجے بھی اے جہالت دے دور جنہوں لوگ تیاں دا سندے ہاں تے منہ تے کالہ ملی جاندی تی ہوئی ہے اے ماما پہنا تھوڑے جی خموشی کر لو تھوڑی مہربانی بچے جنہیں لے آندے نالے نال خموش کرا لو تاکہ تھوڑی یہ گلہ سن لئیے جس مقصد واسطے آئے ہیں حضرات توجہ فرمانا حضور علیہ السلام نے کی فرمایا حضور دی آمد تو پہلو تیانو کی سمجھا جاندہ سی او اللہ دا قرآن اندہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ سبحان اللہ ایک ترجمہ کیے جدو تی دی خبر آندی تی دی مبارک آندی کہ تیرے کر تی ہوئی ہے اللہ اندہ مسودہ ہوا کجی اور دے چہرے تے کالخ ملی جاندی کی ہوندہ چہرہ اداس کوئی تیو پئی ہے آئے ہائے پر میرا مصطفیٰ آیا تیاں نو مقام ملے اینا بیٹیاں نو اینا ماں پہنوں عزت ملی پہلو تے عورت دا مقام ہی کوئی نہیں سی جو اسلام نے عورت کو عزت دیتی ہے کوئی مذہب دے سکتا نہیں آؤ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا فرمایا جنہیں تیاں کی تربیت کی تھی تو ہوں دی حتیٰ تبلغا حتیٰ کہ جوان ہو گئیاں اچھی جگہ تے کسے ایمان والے دیندار بندے نہ شادی کی تھی دیندار حضرات ایتھے ایک بات نوٹ کرو آج اسی بچیاں دے رشتے کرنے ہیں شادی دی محفل ہے اور یہ سبق نوٹ کر لو کسی نے کم آئے گا اوے آج جڑے بچے شرارتاں کردے نے باہر کڈ دو ایک یہ نہ اٹھے کوئی سیانا لڑکا جڑے شادی ہیں انہوں نے لے ہو کے کر کے تو جو پتر رام نے بول دیتا باہر کر دینا چپ کر کے وہ اٹھ کے آج دے لگے اگے آ جاؤ تھی اتنے تماشا بنایا اپنی محفل شروع کی ہے ادھر نفیس اتنے آپ نے ابو دیکھو
ایتھے آ جا حضرات توجہ فرمانا اج اسی شادیاں کرنے نہیں ویندے منڈے دا ایمان کنجدا ہے اے دا مسلک کی ہے دا مذہب کی ہے جنوں مرضی رشتہ دے دینے اگلے دن ایک راہ والی میرا دوست ہے وہ میں گھر گیا انہیں اپنی بچی دی شادی کی تھی تے وہ جڑے وہابی لوگ جنہاں نوں سیاں نے انہاں جو نے شادی کر چھڈی وہ دی بیوی فوت ہوئی تو میں گیا تے روے میں کہا کی ہو جاندا بچی بھابیاں دے بیٹھا انہاں ماں دے ختم تے بھی نہیں آن دیتا انہیں کہا ہاں نہیں مانتے ہاں کو نہیں جان دینا جے ختم تے جانا تے ساڈے لو فارغ ہے میں کہا ادو عقل کر نقل لے ہے نا ادو ہی نہیں سی کرنا ویکھو دا ایمان کیے کیتا کیے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچے دا رشتہ کرے بچی دا کرے سب تو پہلو دین ویکھیا کر سب تو پہلو دین ویکھیا کر اے ایماندار ہے اے جو حضور دل جی سود دا عشق ہے کہ نہیں حضور دا غلام ہے کہ نہیں لیکن اج بھی رشتہ ویکھن جاندی نے کئی بیبیاں ماواں سس جاندی ہے رشتہ ویکھن منڈے اپنے دا ہاں جی منڈا بڑا جناب ساڈا چنگا ہے نیک ہے تہاڈی دھی عیش کرے گی یہ نہیں پتا کنے کو دن عیش کرے گی آنے ساری یہ ہوئی سچ پوچھ دیے سنا دھیے اوون نے آندا ہی ہے آنے ساری سوال جہیز دے دھیے اوون نے آندا ہی اے نہیں اے پھر ساڈے منڈے نوں چولہے تے سالن گرم کر کے دے ہے واشنگ مشین لے آندی آ ہاں لے آندی ہے تے سکان والی تیری ماں نے دینی سی دسو اس طرح دے سوال اے نہ پوچھا کر آنے پوچھا کر دھیے قرآن پڑھیا تو حضور دی ناتا یاد کیتیاں نے دین دا کوئی سبق آندا ہی اے پوچھا کر اے نہ پوچھا کر جہیز کنا لے کے آئی منڈے دیاں تعریفاں کرنیاں نے تے آنے ہی نو ستا دینا اللہ سب نو ہدایت نصیب فرمائے آمین منڈا بڑا چنگا ہے تعریفاں ہو رہی ہیں کیویں دا چنگا ہے بڑا چنگا ہے قرآن پڑھیا نہیں جی قرآن کو نہیں پڑھیا چنگا بڑا ہے منڈا بڑا میرا نیک ہے مائی دس نیک منڈا نمازاں پڑھدا ہے اے نہیں نماز نہیں پڑھدا انج بڑا نیک ہے نماز نہیں پڑھدا انج بڑا نیک ہے مائی دس تیرا منڈا نبی پاک دی سنتا چلدا ہے حضور دیاں محفلاں چ جاندا ہے حضور دا ذکر سنتا سناتا ہے کہ نہیں میرا منڈا ادھی رات تک فلماں ویندا انج بڑا نیک ہے ادھی رات تک فلماں ویندا انج بڑا نیک ہے رات دے 13 بجے تو پہلو گھر نہیں آندا میرا منڈا انج بڑا نیک ہے اے وے ساڈا حال معاشرے دا ہو چکیا حضرات اے بھی گل یاد رکھو حضور نے فرمایا رشتہ کرن لگو تے بولو بھی سچ بولو بھی سچ ایک قرآن بھی آندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سبحان اللہ یہ آیت حضور نکاح چ پڑھ دے ہوندے سن کیوں کہ یہ معنی ہے کہ ایمان والے سچی گل کریا کرو تے جدوں اسی رشتے کرن لگے گل سچی کران گے فتنہ نہیں پئے گا پھر فساد نہیں پئے گا آؤ دینداری میرے حضور محبوب نے ویکھی اور حضور نے کالے رنگ یا امیری غریبی کا فرق مٹایا کیویں میرے آقا دی بارگاہ چ غلام آیا کالا جیا رنگ تے غریب ہے کاروبار کوئی نہیں حضور دی بارگاہ چ پیش ہویا حضور فرماندے نے شادی کیتی ہے کہنے لگا نہیں گل سنو فرمایا شادی کیتی ہے کہندا نہیں حضور نے فرمایا تواڈے رشتہ داراں کوئی رشتہ ہے کہنے لگا حضور میرے رشتہ داراں میرے چاچے دا رشتہ ہے وے تے حضور فرماندے نے جا اپنے چاچے دے گھر تر جا تے جا کے اپنے چاچے نوں کہ نبی پاک نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے سبحان اللہ کچھ آکھو سبحان اللہ بڑی سنن والی بیٹھ جا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے چاچے نوں جا کے نبی پاک نے بھیجیا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے اے غلام تر گیا دروازہ کھڑکایا باپ باہر آیا کہنے لگا کیویں آیا ہے اے کہنے لگا نبی پاک نے بھیجیا ہے رشتہ منگن آیا وا اے چپ کر گیا کیونکہ بھیجیا حضور نے اچھا اندر گیا بیوی نوں دسیا انہیں کیوں ساڈا پتریا ہے رنگ بھی کالا ہے بھی غریب ہے ہائے ہائے تے رشتہ منگدا تے بھیجیا حضور نے میری بیوی کہنے لگی اللہ والے ساڈی بچی پڑھی لکھی ساڈی بچی خوبصورت اور رنگ دا کالا ہے بھی غریب ہے اسا رشتہ نہیں کرنا چل نبی پاک کو جا کے معذرت کر لینے حضور کو جا کے معافی مانگ لینے آقا
اسی تواڈے غلام تواڈا حکم سر متے تے لیکن آکاسی رشتہ نہیں کرنا ساڈی دھی کی سوچے گی جنہاں میاں بیوی آپس وچ گلاں پہ کردے نے اندر دھی کی سندی ہے پئی جنہاں دھی نے سنیا دھی بار آ کے کھل لگی اماں نہ جواب نہ دئی آن والے ول نہ ویکھ بھیجن والے ول ویکھ آن والے اللہ ویکھ کدے ال ویکھ تے دھی کہندی ہے مجھ کو تسلیم رنگ کے کالا دھی اگوں جواب کی دیندی اماں بھیجن والے ول ویکھ تے دھی آندی ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بیمار ہے پر ماں بھیجنے والا تو ماں چودھویں کا چاند ہے اور ایک غلطی اور کر دی اماں نہ اینو موڑی کل جدوں سہیلیاں جماواں گی کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے چاچو نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے تائے نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ویر نے کیتا ہے ماں کوئی آکھے گی میرا رشتہ میری برادری دے فلاں رشتے دار نے کیتا ہے امی کوئی آکھے گی میرا رشتہ ایم پی ایم ایل اے نے کیتا ہے اماں میں نصیباں والی ہوواں گی میں آکھاں گی سہیلیو چپ کر جاؤ میرے مقدر ویکھو میرا رشتہ آمنہ دے لال نے کیتا ہے سبحان اللہ ماں سہیلیو چپ کر جاؤ میرا رشتہ رب دے یار نے کیتا ہے تو حضور علیہ السلام نے امیری غریبی دا فرق کالے گورے دا مٹا کے دسیا تو حضرات حضور نے دسیا کہ دین ویکھو مسلک ویکھو اے غلام ہے کہ نہیں بہرحال اگر میں تے بیش کرا لمبی ہو جانی ہے آؤ جڑی گل سنا رہا کہ جنوں حضور دا قیامت نو موضوع میرا یاد نہ کی جنوں حضور دا قرب ملنا ہے حضور دا ساتھ جنت ملنا کون حضور فرمایا دو بیٹیاں ہون انہاں دی تربیت چنگی کرے چنگی جگہ شادی کر چھڈے حضور فرمایا کل قیامت نو اے بندہ میرے نال ہوئے گا اور نال بھی کنہ کو ہوئے گا ونجل والو سنو کنہ کو نال ہوئے گا حضور نے جو اشارہ کیتا انگلیاں کنہ کو فرق ہے انگلیاں بولو کنہ کو فرق ہے حضور نے فرمایا دو تیاں دی تربیت کر کے انہاں دی شادی کرنے والا انج میرے نال ہوئے گا انج میرے نال ہوئے گا تو حضرات باتاں جنیاں بھی کر دے جو مکنیاں نہیں لیکن آخر تے پیغام میں ماما بہناں بھی آئیاں نے ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں جدوں رشتہ ہوندا ہے اپنی بہناں دی بیٹیاں دی تربیت کریا کریے اور آکھیا کریے تیے سسرال والا دے گھر اگر کوئی دکھ بھی آ جائے تو صبر کر جی اے نہیں کہ ویکھو نا اگر نو آئے چنگی پنڈ چ آ جائے گھر چ آئے تے گھر والے دے آ کے منہ تو چھڈے یعنی کہ سس دی بھی فرما برداری کرے سورے دی بھی کرے گھر دا ماحول ٹھیک کرے لوگ آندے نے بڑی دھی چنگی آئی نے گھر دا منہ ہی تو چھڈیا کیوں جی تے جے دھی آندی سس نال بھی لڑے سورے نال بھی لڑے بندہ اگر پانی منگے تو انہوں بھی کھد کے پہ جائے تے پنڈ والے آندے نے دھی تے شبرات دی شرلی ہے ماں ہرے کنجدی ہوئے گی وہ ماں نو پھر تانا وج دے کہ دھی انجدی ہے یہ ماں کنجدی ہوئے گی حضرات اگر ماں پیو عزت چاہتا ہے تو اپنی دھیاں دی بھی تربیت کرے تے دھی وہی چنگی ہے جیڑی سورے دے گھر ٹر جائے تے اس نو ہی حرف آخر سمجھے تے ایک شاعر بڑی پیاری گل کرتا آخر تے سن لو وہ کہندا ہے عورت او جو خاوند نو رکھے راضی عورت او جو خاوند نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو تے کلی سائیں نو بہشت جانے کلی سائیں نو بہشت سمجھے نہ ویکھے لوکاں دے بلند چباریاں نو تے کرو ٹر دیا ماں تینو مت دیوے کرو ٹر دیا ماں تینو مت دیوے دیے میری گل دا خاص خیال رکھی جیڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے ماں تینو ٹر
ٹوٹدیاں اے مت دتی جیڑی جگہ تے تیرا خاوند پیر رکھے دیے اس جگہ تے سر تے بال رکھی تے ماں کی آندی ہے تینوں ٹوٹدیاں سارے جگ دے نال نج بنے تیری سارے جگ نال جے نہ بنے تیری تے تو سلا اپنے خامد نال رکھی انج تربیت کر کے نہیں آکھنا یہ تیرے کیڑا کوئی تھے دانے کو نہیں آکڑ کے رہی نہیں آکی انہوں پیو سمجھی انہوں ماں سمجھی حضرات اللہ تعالیٰ انہاں باتوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور کیونکہ محفل بھی لیٹ شروع ہوئی ہے 12:30 تے کوئی گل نہیں نماز 10-15 منٹ لیٹ کر لینے ہوں میں قاری صاحب نو دعوت دینا کہ اپنی حاضری پیش کرن تے 15-20 منٹوں کے اندر انشاءاللہ پھر اس تو بعد جڑا پروگرام دا شیڈول ہے اذان ہوئے گی اذان تو بعد نماز انشاءاللہ ادا کریں گا کوئی انشاءاللہ نماز کٹھے ادا کریں گے پھر اس تو بعد دعائے خیر ہوئے گی اور انشاءاللہ میلاد شریف جڑا ہے میں اپنے پاک کا لنگر بھی انشاءاللہ ملے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر